اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی مین قواعد کے ساتھ بیسکس قواعد جو ہیں، نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں، اس کے ساتھ آج آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے انشاءاللہ العزیز۔ آج طلباء کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے نہایت انفارمیٹیو ویڈیو، جس میں آپ تجوید کے مین بیسکس قواعد اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ بہتر نہیں بلکہ بہترین طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر نون کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر آ جاتے ہیں، دو زیر آ جاتی ہیں یا دو پیش آ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی نون ساکن اور تنوین کی ڈیٹیل۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے ان ڈیٹیل کتنی فارمز ہیں، کتنی اقسام ہیں۔ اس کے 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ نون ساکن اور تنوین کی 4 اقسام ہیں، جن میں اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفاء، ٹھیک ہے۔ یہ جو 4 قواعد ہیں نون ساکن اور تنوین کے، ان میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو 4 قواعد جب بھی قرآن پاک میں کوئی ایسے مقام آ جائیں، ایسے حروف آ جائیں تو وہ ایک کسی جگہ پہ ہم نے ادغام کے والے حروف آ جائیں وہاں پہ ادغام کرنا ہوتا ہے، اقلاب والے آ جائیں وہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ میم کو ہم با میں بدل دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جب بھی صاد، ذال، سا، کاف، جیم، شین، قاف، سین، دال، طا، زا، فا، تا، داد، زا، ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ اب اظہار حقیقی جون سا یہاں پہ فارم میں آ رہا ہے کہ جب ہم نے اظہار کرنا ہے نون ساکن اور تنوین میں، اس میں آ جاتا ہے حمزہ، ہ، عین، ہ، غین، خ۔ اس کے بعد اگر کوئی حروف آ جاتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم کیا کریں گے کہ اگر حمزہ، ہ، عین، ہ، غین، خ ان میں سے کوئی آئے تو یہاں پہ اظہار حقیقی کیا جائے گا، یہاں پہ اظہار کر دیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ادغام ہے لام اور را، اس کو ہم کیا کریں گے کہ جب بھی یہ آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ہم یہاں پہ ادغام کریں گے، یعنی آواز کو مدغم کر دیں گے، مکس اپ کر دیں گے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ سب کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اور سب سے بڑی بات ٹیچرز کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آتی ہے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔